السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم۔ الحمدللہ، سورۃ الانعام آج انشاءاللہ ہم چند آیات کریں گے۔ آج چند سے تھوڑی سی زیادہ ہوں گی چونکہ مختصر آیات ہیں، تو پہلے میں قرات کر دوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ وَخَلَقَهُمْ وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ سبحانہ وتعالی عما یصفون بدیع السماوات والارض أَنَّى يَكُونُ لَهُ وَلَدٌ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ صَاحِبَةٌ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ فَاعْبُدُوهُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست ولنبينه لقوم يعلمون اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُوا وَمَا جَعَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ جَاءَتْهُمْ آيَةٌ لَيُؤْمِنُنَّ بِهَا قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِندَ اللَّهِ وَمَا يُشْعِرُكُمْ أَنَّهَا إِذَا جَاءَتْ لَا يُؤْمِنُونَ وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ صدق اللہ العظیم۔ جی تو آیات ہیں وَجَعَلُوا لِلَّهِ، جعل یجعل بنانا، جیم عین لام مادہ باب فا سے، انہوں نے بنایا، فعل ماضی ہم فاعل، لام حرف جر، للہ متعلق فعل ہو گیا، وَجَعَلُوا لِلَّهِ، اور انہوں نے بنایا اللہ کے لیے، یعنی اللہ کے لیے مراد ہے کہ اللہ کے برابر میں شرکا، شریک ان کی جمع، یعنی شریک بنا دیے کہ وہ بھی اللہ کے ساتھ شریک ہے، شرکا الجنہ۔ سو یہ مفعول ایک مفعول دو، ایکچولی ترتیب ہے اس کی کہ پہلے ایک یہ ہے، دو یہ ہے۔ علماء فرماتے ہیں وَجَعَلُوا لِلَّهِ الْجِنَّ شُرَكَاءَ، کہ انہوں نے اللہ کا شریک بنا دیا جنوں کو۔ وَخَلَقَهُمْ، خَلَقَ يَخْلُقُ، خَلَقَ فعل ماضی، واحد مذکر غائب، ہوا فاعل، یہ حال ہے جملہ کس کا؟ للہ میں اسم الجلالہ اللہ کا، سو یہ ذوالحال ہوا یہاں پر، سو یہ ہوا ضمیر یہاں پر جاری ہے۔ وَخَلَقَ، اور اس نے پیدا کیا، ہم یعنی حال، یہ حال ہے کہ وہ اللہ کا شریک بنا رہے ہیں، کن کو؟ جنوں کو، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ خلقہم، اللہ نے ان کو پیدا کیا۔ وَخَرَقُ، خَرَقَ یخرق، باب نون سے، خا را قاف مادہ، تراشنا، تراشنا، یہاں تراشنا سے مراد گھڑنا ہے کہ کچھ گھڑ دینا، ایک ہوتا ہے تراشنا، پین تراشنا، یہ ہے باتیں تراشنا۔ وَخَرَقُوا فعل ماضی ہم فاعل، وَخَرَقُوا، اور انہوں نے تراشا، لہو لام حرف جر، اس کے لیے، ہو ضمیر اللہ کے لیے۔ وَخَرَقُوا لَهُ بنین، کیا تراشے؟ بنین و بناتن، بیٹے اور بیٹیاں۔ یہ بنونا کی حالت نصب ہے بنینا، اور وہ بناتن یہ بھی بناتن کی حالت نصب جمع کی، با حرف جر، بغیر علم، بغیر کسی علم کے، یعنی وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ، کہ انہوں نے اللہ کے بیٹے اور بیٹیاں بنا دیں۔ سبحانہ وتعالی عما یصفون، اس کے پیچھے سبح یسبح باب مستقل فعل محذوف ہوتا ہے، اسی کا یہ فعل یہ مفعول مطلق ہے، یعنی میں پاکی بیان کرتا ہوں اللہ کی۔ سبحانہ،
جو ہے یہ اس کا یہ چونکہ مرکب اضافی بن رہا ہے تو ہو مضاف الیہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف کہ اس کی پاکی ہے، یعنی وہی پاک ہے، میں پاکی بیان کرتا ہوں اس کی۔ وتعالی یہ باب تفاعل سے ہے، تعالی یتعالی بلند ہونا، عین لام یا مادہ بلند ہونا۔ وتعالی فعل ماضی واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، سبحانہ وہ پاک ہے، وتعالی اور وہ بلند و برتر ہے، ان حرف جر ما موصولہ کس سے بلند و برتر ہے؟ ما موصولہ جو سے، واو صاد فا مادہ واصف یصف باب ضربہ سے، یصفون فعل مضارع جمع مذکر غائب کا صیغہ ہم فاعل، اس سے جو وہ ما یصفون جو صفات وہ بیان کرتے ہیں، ان ما یصفون اس جو سے، تو یہ وہ صفات ہی بیان کرتے ہیں نا کہ اللہ کے کوئی شریک ہیں یا اللہ کے بیٹے ہیں یا بیٹیاں ہیں، نعوذ باللہ، تو سبحانہ وہ پاک ہے، وتعالی وہ بلندتر ہے، ان ما یصفون اس جو سے جو وہ صفات بیان کرتے ہیں۔ بدیع السماوات والارض، بدیع ان کا مطلب ہوتا ہے شروع کرنے والا، جب کچھ نہ ہو تو اس سے ابتدا کرنے والا، بدیع۔ قرآن مجید میں بدیع اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے نام کے ساتھ صرف 2 دفعہ استعمال فرمایا ہے۔ بدیع السماوات آسمانوں کا پیدا کرنے والا، والارض اور زمین کا پیدا کرنے والا۔ انا یکون لہ ولد، انا فرام ویئر، اینا من اینا، انا کیوں کر ہو، یکون کانا یکون سے، یکون ہوگا، کیوں کر ہو، ولد اسم یکون لہ، انا یکون لہ ولد کہاں سے ہوگا اس کے لیے بیٹا، انا یکون لہ ولد ولم تکن لہ صاحبۃ، یہ واو حالیہ ہے، حال کس کا ہے؟ اس ہو ضمیر کا، تو یہ ذوالحال ہے، یہ اس کا حال ہے۔ حال کیا ہے؟ ولم، لم فعل مضارع کے ساتھ نفی اور ماضی کے میننگ، تکن یہ تکونو سے تکن بنا، تکونو چونکہ یہ مجزوم ہوا، 2 مجزوم آ گئے، یا ڈراپ تکن بن گیا۔ اس کا فاعل کون؟ اسم ہے صاحبتن، اسے بیوی کہتے ہیں، بیوی، صاحبتن ساتھی بیوی۔ ولم صاحبتن، ولم تکن صاحبتن نہ ہی کوئی ہوئی اس کی بیوی، لام حرف جر ہو، یعنی اور یہ ہو وہی اللہ کے لیے۔ بدیع السماوات والارض آسمان و زمین کی ابتدا کرنے والا، اس کو بنانے والا، پیدا کرنے والا، کچھ نہ تھا وہاں سے شروع کرنے والا۔ انا یکون لہ ولد اس کا کوئی لڑکا کیوں کر ہوگا، ولم تکن لہ صاحبۃ اس کی تو کوئی بیوی ہی نہیں تھی۔ وخلق کل شیء، خلق یخلق پیدا کرنا، فعل ماضی واحد مذکر، وخلق اس نے پیدا کیا، کل شیء ہر چیز کو، یہ مفعول اس کے لیے۔ ہوا مبتدا، علیم خبر، متعلق، وہو بکل شیء علیم اور وہ ہر چیز سے باخبر ہے، خوب باخبر ہے۔ ایک بات کا آپ خیال رکھیے گا کہ اب آپ آیات دیکھ رہے ہیں، بار بار وحدانیت، شرک، اللہ کی صفات، اللہ کو تنہا ماننا، اللہ کی طرف متوجہ ہونا، اور کیا ہے قرآن مجید میں بار بار وہی آیات کہ ہمارے دل میں یہ چیز راسخ ہو جائے کہ اللہ ہے اور وہ پاک ہے ان تمام چیزوں سے جو یہ لوگ بیان کرتے ہیں کفار، اور اللہ کا کوئی شریک نہیں، اس کی صفات میں کوئی اس کا شریک نہیں ہے۔ ذالکم اللہ ربکم، ذالک مبتدا، اللہ خبر، یہ دوسری خبر، ذالکم اللہ ربکم یہ بتا چکا ہوں، یہ خطاب کے لیے ہوتا ہے۔ ذالک یہی ہے، اللہ ربکم جو تمہارا رب ہے، تو یہ صفت ہو گئی اللہ کی۔ ذالکم اللہ ربکم، لا نفی جنس، الہ نصب ہو گیا، لا الہ کوئی معبود نہیں ہے الا سوائے اس کے کہ ہوا سوائے اللہ کے۔ خلق کل شیء، پھر وہی بات آ گئی، فعل ماضی فاعل، اس نے ہر چیز کو پیدا کیا، پس فاعبدوہ، اعبدوہ انتم فاعل، امر کا صیغہ ہے یہ، ہو مفعول اللہ، فاعبدوہ اور اس کی ہوا ضمیر کس کے لیے؟ فاعبدوہ پس اسی کی عبادت کرو، فاعبدوہ۔ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ، ہوا مبتدا، خبر نگہبان، علی کل شیء متعلق خبر، وہی وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ اور وہی ہر چیز کا نگہبان ہے۔ لا تدرکہ الابصار، لا نفی کا باب افعال، ادرک یدرکو، ادرک یدرکو اس کا مطلب ہوتا ہے پا لینا۔ لا تدرکو، اب تدرکو فعل مضارع واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے، کیوں؟ الابصار اس کا فاعل ہے اور یہ غیر عاقل کی جمع ہے، سو لا تدرکو نہیں پاتی نگاہیں، ہو مفعول اس کو، یہ کون ہے؟ اللہ کو۔ لا تدرکہ الابصار
نگاہیں یعنی دیکھنے کی جو بساط ہے، جو آنکھیں ہیں، جو دیکھنے کی خصوصیت ہے وہ اللہ کو نہیں پاتی. وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارُ، مبتدا خبر یہ اس کا مفعول حالت نصب میں. وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارُ فعل مضارع واحد مذکر غائب کا صیغہ ہوا فاعل جو یہ آلریڈی مبتدا بن گیا. وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارُ، اور وہ آنکھوں کو اور وہ دیکھنے کی صلاحیت کو پاتا ہے. وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ، ہوا مبتدا خبر لطیف اس کا مطلب ہوتا ہے باریک بین، بھید جاننے والا باریکی کے ساتھ. خبیر خبر رکھنے والا. وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ وہی ہے باریک بین، بھید جاننے والا، خوب خبر رکھنے والا. قد جاءکم بصائر من ربکم، قد آ چکی ہے، جاء یجیء آنا فعل ماضی واحد مذکر غائب، یہ اس کا فاعل ہے بصائر، یہ فاعل ہو گیا، کم مفعول. قد جاءکم بصائر، بصائر مطلب دلائل، یہ بصیرتن کی جمع ہے، بصائر دلائل. قد جاءکم بصائر دلائل آ چکے تم سب کے پاس، من حرف جر من ربکم تم سب کے رب کی طرف سے. فمن ابصرہ، من موصولہ، ابصرہ یبصر باب افعال دیکھنا غور کرنا. فمن ابصرہ جس نے دیکھا غور کیا، فلنفسی پس لام حرف جر لنفسی ہی یعنی اس کے ہی نفس کے لیے ہے، مطلب یہ کہ اس کے ہی نفس کے فائدے کے لیے ہے، اس کے اپنے فائدے کے لیے اگر وہ دلائل پر غور کر کے ہدایت حاصل کرتا ہے. ومن عمیہ فعلیہا، من موصولہ، من عمیہ، عمیہ یعما باب سین سے اندھا ہونا. من عمیہ جو اندھا رہا، فعلیہا پس علیہا اسی پر ہے، ہاں وہی یعنی وہ نفس کی طرف ہے بیسیکلی. ومن عمیہ فعلیہا جو اندھا رہا اس کا وبال اسی پر ہے. وما انا علیکم بحفیظ، ما نفی کا، انا مبتدا، علیکم تم سب پر، با حرف جر یہ اسٹرانگ نفی کے لیے کہ میں ہرگز نہیں ہوں تم پر، حفیظ نگہبان یعنی میں تم پر ہرگز نگہبان نہیں ہوں. وَكَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ وَلِيَقُولُوا دَرَسْتَ، كَذَلِكَ اسی طرح، صرف یصرف باب تفعیل فعل مضارع کا صیغہ، نون نحن فاعل اس کا. وَكَذَلِكَ نُصَرِّفُ اسی طرح ہم الٹتے پلٹتے ہیں، الآیاتی مفعول منصوب حالت میں ہے، اسی طرح ہم آیات کو بدلتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ. کیوں بدلتے ہیں؟ وَلِيَقُولُوا لام تعلیل کا، نون ڈراپ ہو گیا فعل مضارع سے. وَلِيَقُولُوا تاکہ وہ کہیں، ہم اس کا فاعل فعل مضارع جو ہے یہ منصوب ہوا لام تعلیل. وَلِيَقُولُوا تاکہ وہ کہیں، درستہ یہ ان کا مقولہ ہے، درستہ انت فاعل، دا را سین مادہ، درس یدرس باب نون سے اس کا مطلب ہوتا ہے پڑھنا پڑھنا. وَلِيَقُولُوا درستہ تاکہ وہ کہیں کہ آپ نے پڑھا ہے. كَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ وَلِيَقُولُوا دَرَسْتَ تاکہ وہ کہیں آپ نے پڑھا ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار کہیں کہ آپ نے پڑھا ہے یا آپ یہ پڑھے ہوئے ہیں. آگے پھر اللہ کیا فرماتے ہیں؟ وَلِنُبَيِّنَهُ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ اب پھر لام تعلیل یعنی جب وہ یہ کہیں گے کہ درستہ آپ نے پڑھا ہے، وَلِنُبَيِّنَهُ بَيَّنَ يُبَيِّنُ باب تفعیل واضح کرنا، تاکہ ہم واضح کریں. نحن فاعل فعل مضارع ہو مفعول وہ بات ہے جن کو وہ کہیں کہ آپ نے پڑھا ہے. وَلِنُبَيِّنَهُ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ لام حرف جر لِقَوْمٍ ایک قوم کے لیے، يَعْلَمُونَ اس کی صفت جو جانتی ہے. تو ایسی قوم جو جانتی ہے وہ سمجھ جائے گی کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑھا ہوا نہیں بلکہ اللہ کی آیات بھیجی ہوئی ہیں. اس لیے آیات کو الٹتے پلٹتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ، بدل بدل کر ایک ہی بات کو ڈیفرنٹ طرح سے بیان فرماتے ہیں کہ تاکہ وہ امتحان لے لے کہ یہ کہنے والے کہتے کیا ہیں. تو کفار نے کہہ دیا درستہ آپ پڑھے ہوئے ہیں، جبکہ اللہ فرما رہے ہیں وَلِنُبَيِّنَهُ جب وہ یہ کہیں گے کہ درستہ پھر ہم واضح کریں گے لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ جو قوم عقل رکھتی ہے، سمجھ رکھتی ہے، وہ سمجھ جائے گی کہ نہیں یہ اللہ کی طرف سے وحی ہے. اتبع اتبع امر کا صیغہ انت فاعل، آپ اتباع کیجئے. یہ مفعول ہے کس بات کی؟ اتباع. ما موصولہ اوحیہ یہ باب افعال میں سے وحی کرنا، اوحیہ جو وحی کیا گیا ہو. نائب الفاعل ہوا مجہول کا صیغہ واحد مذکر غائب کا. ما اوحیہ جو وحی کیا گیا ہے، الیک آپ کی طرف سے، من ربک آپ کے رب کی طرف سے. ربی مجرور ہوا من کی وجہ سے متعلق فعل. لا الہ الا ہوا لا نفی جنس، الہ منصوب، لا الہ کسی قسم کا کوئی معبود نہیں ہے الا سوائے اس کے کہ ہوا اللہ.
وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ اعرض يعرض باب افعال امر کا صیغہ، انت فاعل یہ مجزوم ہوا امر، وَأَعْرِضْ اور آپ اعراض کیجئے عن المشرکین مشرکین سے، مشرکون جمع مذکر سالم حالت جر میں مشرکین۔ اگلی آیت ہے وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُوا، لو اگر شاء یشاء چاہنا، اللہ اسم الجلالہ فاعل، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ اگر اللہ چاہتا، ما أَشْرَكُوا نفی کا، یہ فعل ماضی باب افعال ہم اس کا فاعل، ما أَشْرَكُوا وہ شرک نہ کرتے، اگر اللہ چاہتا تو وہ شرک نہ کرتے۔ وما جعلناک علیہم حفیظا، ما نفی کا، جعلنا فعل ماضی نحن فاعل، ما جعلنا ہم نے نہیں بنایا، قاف انتا منصوب کی ضمیر، وما جعلناک ہم نے آپ کو نہیں بنایا، علیہم ان پر، حفیظاً ایک نگہبان، یہ اس کا حال ہے، کیا نہیں بنایا؟ حفیظاً۔ وما انت علیہم بوکیل، ما نفی انت مبتدا متعلق یہ با زائدہ ہے تاکید کے لیے، وما انت علیہم بوکیل آپ ان پر ہرگز نگہبان نہیں ہیں یا ان کے کارساز نہیں ہیں۔ بہت امپورٹنٹ آیت، وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، سب یسب، سین با مادہ باب نون سے، اس کا مطلب ہوتا ہے گالی دینا یا برا بھلا کہنا۔ لا نہیں کا منع کیا جا رہا ہے، فعل مضارع ہے، تا آپ کو پتہ ہے یہاں پہ نون ڈراپ ہے، انتم اس کا فاعل ہے، لا تسبو تم سب برا بھلا نہ کہو، کن کو؟ یہ مفعول ہے، کن کو برا بھلا نہیں کہنا؟ الذین یدعون من دون اللہ، الذین وہ لوگ، یدعون ہم فاعل، دعا یدعو دال عین واو مادہ، الذین یدعون ہم اس کا فاعل اور یہ صلہ ہے الذین کا، الذین یدعون من دون اللہ، من حرف جر من دون اللہ اللہ کے سوا، یعنی ولا تسبوا الذین یدعون من دون اللہ، تم برا بھلا نہ کہو، گالم گلوچ نہ کرو ان لوگوں کو جو اللہ کے سوا کو پکارتے ہیں، فیسب اللہ، سو جواب ہے یہ اس بات کا کہ پیچھے نہیں ہے، یہاں پہ علماء فرماتے ہیں کہ ان مصدریہ مفعول ہے، ان یسب اللہ، یعنی تم گالی نہ دو، فیسب اللہ اس کا ہم فاعل ہے، فعل مضارع منصوب ہے یہ، پس وہ گالی دیں گے، نعوذ باللہ لفظ الجلالہ مفعول اللہ کا، فیسب اللہ وہ اللہ کو برا بھلا کہیں گے، عدوم یہ حال ہوگا ان کا، کس طرح سے؟ زیادتی کرتے ہوئے، عدون زیادتی، دشمنی، گستاخی کرتے ہوئے، فیسب اللہ عدوم بغیر علم، باحرف جر بغیر کسی علم کے، یعنی ان کے پاس اس بات کا علم نہیں ہے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں، لیکن وہ جواب میں برا بھلا کہیں گے تو ہم سبب بن جائیں گے اس گستاخی کا۔ اسی طرح حدیث میں آتا ہے کسی کے ماں باپ، کوئی اپنے آپ کو اپنے ماں باپ کو گالی دیتا ہے تو صحابہ نے سوال کیا کہ اپنے ماں باپ کو کون گالی دے سکتا ہے، تو آپ نے مفہوماً جس کا مطلب ہے کہ فرمایا تھا جو کسی کے ماں باپ کو گالی دیتا ہے تو وہ جواب میں گالی دیتا ہے تو یہ اپنے ماں باپ کو گالی دینا ہی ہوا۔ کذالک اسی طرح کا حرف شرط ہے، مجرور ہے کذالک اسی طرح، زینا فعل ماضی نحن فاعل، زینا ہم نے سجایا، مزین کیا، لکل امت ہر امت کے لیے، یہ مرکب اضافی ہے، زینا لکل امت عملہم ان کا عمل، یہ مفعول زینا، کذالک زینا لکل امت عملہم کہ بھئی وہ اس عمل کو غلط نہیں سمجھتے، ثم پھر ثم الى ربهم مرجعهم فینبئهم بما كانوا يعملون، ثم پھر الى ربهم تم سب کے رب کی طرف سے، مرجعهم تم سب کا لوٹنا ہے، مرجع ان کا لوٹنا، تم سب کا لوٹنا ہے، تو یہ مبتدا مؤخر ہے، قائم مقام خبر مقدم، الى ربهم مرجعهم فینبئهم پس کیا ہوگا اس لوٹنے کے بعد؟ ينبئ ينبأ ينبئ فعل مضارع ہوا فاعل، ہم مفعول باب تفعیل،
نبأ ينبئ فینبئہم، وہ انہیں خبردار کرے گا، کس بات سے؟ بحرف جر ما موصولہ، کانو ہم اس کا اسم، یعملون خبر، بما کانوا یعملون اس کے بارے میں جو وہ عمل کیا کرتے تھے۔ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، اقسم یقسم باب افعال، قسم اٹھانا، اقسم کس کی قسم اٹھانا؟ با حرف جر، فعل ماضی ہم فاعل، وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ انہوں نے اللہ کی قسمیں اٹھائیں، جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ اپنی قسموں کی کوشش، تاکید کے لیے ہے، جہد کہتے ہیں، جوہد کہتے ہیں کوشش، جہد، جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، ایمان یمین ان کی جمع ہے، یہ بھی قسم ہے تاکید کے لیے کہ انہوں نے قسمیں اٹھانے کی، وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ انہوں نے اپنی قسمیں اٹھانے کی تاکید کی، یہ تاکید کے لیے، جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ یعنی اپنی قسموں کی کوشش کی، کیا انہوں نے اٹھایا؟ لَإِن جَاءَتْهُمْ آیَةٌ لَيُؤْمِنُنَّ بِهَا، اب یہ لام قسمیہ ہے، ان شرطیہ، لَإِن اگر یعنی قسم ہے، اگر جاءتہم فعل ماضی، آیتن فاعل، جاءت ہم مفعول، اگر کوئی نشانی آ جائے گی ان کے پاس، لَيُؤْمِنُنَّ بِهَا، لَيُؤْمِنُنَّ یہ ہم اس کا فاعل ہے، یہ پیش بتا رہا ہے کہ یہ یؤمنون کا نون ثقیلہ ہے، اگر یہاں زبر ہوتا تو پھر ہم کہتے واحد یؤمنن ہوتا تو پھر ہوا فاعل ہوتا، یؤمنن ہے تو پھر یہ پیش بتا رہا ہے کہ یہ نون یہاں پہ واو نون تھا، سو لَيُؤْمِنُنَّ بِهَا لام جواب قسم ہے، با حرف جر جس پر ایمان لایا جاتا ہے، یہ آیت ان کی طرف، لَإِن جَاءَتْهُمْ آیَةٌ انہوں نے قسم اٹھائی کہ اللہ کی قسم اگر کوئی نشانی آ گئی ان کے پاس، لَيُؤْمِنُنَّ بِهَا وہ اس پر ایمان لے آئیں گے۔ قل امر کا صیغہ، انت فاعل، آپ کہہ دیجئے، یہ انا اور مائے کافہ جس نے انا کا اثر روک دیا، انما صرف، انما الآیات نشانیاں تو صرف عند اللہ اللہ کے پاس سے ہیں۔ اشعر یشعر باب افعال سے ہے، اس کا مطلب ہے آگاہ کرنا، اشعر یشعر، سو یشعر فعل مضارع واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے جس کا فاعل ہوا، اور ما ہے استفہامیہ، ما یشعر کیا آگاہ کرے، کم مفعول، کیا چیز تمہیں آگاہ کرے، مثال ہے کس طرح تمہیں یہ بات سمجھ آئے، کیا چیز تمہیں آگاہ کرے، انہا اذا جاءت لا یؤمنون، ہاں آیات کی طرف ہے، انہا حرف تاکید، یہ اسمو انہا ہو گیا، یہاں سے خبر ہے، انہا یقیناً جب وہ اذا جاءت جب وہ آ جاتی ہے، لا یؤمنون وہ ایمان نہیں لاتے، لا نفی کا آمن یؤمن ایمان لانا، فعل مضارع باب افعال میں سے ہے، انہا اذا جاءت لا یؤمنون یعنی جب وہ نشانیاں طلب کرتے تھے کہ چاند دو ٹکڑے ہو گیا، جو بھی علامات آئیں وہ مانگتے تو تھے، جب دی جاتی تھی تو پھر ایمان نہیں لاتے تھے، پہلے قسمیں اٹھاتے تھے، لَإِن جَاءَتْهُمْ آیَةٌ لَيُؤْمِنُنَّ بِهَا کہ وہ قسمیں اٹھاتے کہ اگر ان کے پاس کوئی نشانی آ جائے گی تو وہ ایمان لے آئیں گے، لیکن اللہ فرما رہے ہیں کہ قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِندَ اللَّهِ یعنی وہ آیاتیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈیمانڈ کرتے تھے، اللہ نے فرمایا کہ آپ انہیں کہہ دیجئے کہ وہ تو صرف اللہ کی طرف سے ہیں، پھر اللہ فرما رہے وَمَا يُشْعِرُكُمْ کون یہ تمہیں یہ سمجھائے، کیسے تمہیں یہ سمجھ آئے، أَنَّهَا إِذَا جَاءَتْ لَا يُؤْمِنُونَ کہ جب کوئی نشانی ان کے پاس آتی ہے تو یہ ایمان نہیں لاتے۔ جی آج ساتویں پارے کی آخری آیت، اللہ کا احسان ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے 7 سپاروں کو لکھنے کی توفیق عطا فرمائی، ویسے تو 8 سپارے ہیں، دیکھیں 2 سال کی محنت، 2 سال کی کوشش میں ہم 7 سپاروں تک پہنچ پائے ہیں، اور واقعی ایک لمبا سفر ہے، اور آپ سے بھی درخواست ہے کہ آپ اس سفر میں میرے ساتھ رہیں، انشاءاللہ زندگی باقی تو ہم اسے مکمل کریں گے، اور اللہ سے دعا کریں گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس میں ہماری مدد فرمائے۔ وَنُقَلِّبُ باب تفعیل، قلب یقلب پھیر دینا، نقلب فعل مضارع، نحن فاعل، وَنُقَلِّبُ ہم پھیرتے ہیں، افئدتہم فؤاد کی جمع، فؤاد دل کو کہتے ہیں، فؤاد، سو فؤاد افئدۃ اس کی جمع ہے دلوں، وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ یہ پہلا مفعول ہوا، وَأَبْصَارَهُمْ دوسرا مفعول، وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ ہم ان کے دلوں کو پھیر دیتے ہیں اور ان کی ابصار یعنی دیکھنے کی صلاحیت کو پھیر دیتے ہیں، کما لم یؤمنوا کما جیسا کہ ما لم یؤمنوا جو لم یؤمنوا، لم فعل ماضی کے ساتھ نفی
کے لیے فعل مضارع کے ساتھ اس کو نفی میں لے جاتا، لم یؤمنوا وہ ایمان نہیں لائے تھے، کما لم یؤمنوا جس طرح وہ ایمان نہیں لائے تھے، بھی اس پر، یہ ہا قرآن کی طرف، اول مرۃ پہلی بار، جیسے وہ پہلی بار ایمان نہیں لائے تھے ویسے ہی اب ان نشانیوں پر بھی نہیں لائیں گے۔ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ وَذِرَ يَذَرُ باب سامیہ سے ذال را واو ذال را وَذِرَ يَذَرُ، سو اس کا مطلب ہوتا ہے چھوڑ دینا، چھوڑ دینا۔ وَنَذَرُهُمْ نحن فاعل فعل مضارع، وَنَذَرُهُمْ ہم انہیں چھوڑ دیتے ہیں، فی طغیانہم، طغیان کہتے ہیں سرکشی میں، وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ ہم انہیں ان کی سرکشی میں چھوڑ دیتے ہیں، یعمہون یہ ان کا حال ہے، عین میم ہا مادہ، عمیہا یعمہو باب سین سے، اس کا مطلب ہوتا ہے بھٹکتے ہونا۔ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ ہم انہیں ان کی سرکشی میں چھوڑ دیتے ہیں کہ وہ بھٹکتے پھریں، سو الحمدللہ آج ہم نے 7 سپارے اپنے مکمل کیے۔ آج میں نے تھوڑا سا زیادہ کر دیا، پش کیا اس کو، اس کے لیے معذرت، میری عادت نارملی اس طرح کی نہیں ہے، لیکن تھوڑی سی ایکسائٹمنٹ تھی کہ الحمدللہ ہم 7واں سپارہ ختم کر رہے ہیں، تو میں نے سوچا کہ چلیں اس کو کمبائن کر دیں، کیونکہ آیات اس میں چھوٹی زیادہ تھیں، آسان تھیں، اس لیے تھوڑا سا اس کو یہاں تک میں لے آیا۔ یہ ان مشرکین کی تردید ہے جنہوں نے اللہ کے ساتھ غیر کی پوجا کی اور اللہ کی عبادت میں دوسروں کو اس کا شریک بنایا۔ مثلا انہوں نے جنوں کی پوجا کر کے انہیں اللہ کی عبادت میں ان کا اللہ کا شریک بنا دیا، جبکہ اللہ تعالیٰ ان کے شرک و کفر سے پاک ہے۔ اگر کہا جائے تو یہ بتوں کی پوجا کرتے تھے اور جنوں کو اللہ کے شریک بنانے کے کیا معنی ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ انہیں جنوں ہی نے بتوں کی عبادت کا حکم دیا تھا، تو ان کے حکم کی اطاعت بجا لاتے ہوئے انہوں نے بتوں کی عبادت کی، تو گویا جنوں کو اللہ کا شریک بنایا۔ جیسے بعض جو عجیب جو فضول جاہل چلا کاٹنے والے ایسی حرکتیں کرتے ہیں، اللہ ہدایت عطا فرمائے سب کو۔ وَرْخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ اور انہوں نے بے سمجھے جھوٹ و بہتان کے طور پر اس کے بیٹے اور بیٹیاں گھڑ لیے۔ اللہ تعالیٰ ان گمراہوں کی گمراہی اور ضلالت کو واضح فرما رہا ہے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ کہا کہ اس کا بیٹا ہے، جس طرح یہودیوں نے حضرت عزیر علیہ السلام، عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام اور مشرکین عرب نے فرشتوں کے بارے میں کہا کہ یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات گرامی ان ظالموں کی ان باتوں سے بلند و بالا اور ارفع و اعلیٰ ہے۔ سبحانہ و تعالی عما یصفون وہ ان باتوں سے جو اس کی نسبت بیان کرتے ہیں پاک ہے اور اس کی شان بہت بلند ہے۔ بدیع کے معنی کیا ہیں؟ بدیع السماوات والارض آسمان و زمین کا موجد، یعنی وہ آسمان و زمین کو بنانے والا، پیدا کرنے والا، ایجاد کرنے والا، کسی سابقہ مثال کے بغیر انہیں وجود بخشنے والا ہے۔ بدعت کو بھی اسی لیے بدعت کہا جاتا ہے کہ گزشتہ زمانے میں اس کی کوئی نظیر نہیں ملتی۔ ذالکم اللہ ربکم یہی اوصاف رکھنے والا اللہ تمہارا پروردگار ہے، یعنی جس نے ہر چیز کو پیدا فرمایا، جس کا نہ کوئی بیٹا ہے نہ بیوی ہے۔ لا الہ الا ہو خالق کل شیء فاعبدوہ۔ اچھا وہاں پہ خالق کل شیء ہے جبکہ یہاں پہ خالق کل شیء ہے، صحیح ہے، وہاں پہ مجھ سے مسٹیک ہوئی ہے، وہ ایکچولی ہے خالق کل شیء۔ بہرحال اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے، چنانچہ تم اسی کی عبادت کرو۔ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ اور وہ ہر چیز کا نگران ہے، محافظ، نگہبان ہے، وہ ہر چیز کی تدبیر کرتا ہے، اسے رزق دیتا ہے، رات دن میں اس کی حفاظت کرتا ہے۔ آخرت میں دیدار الہی لا تدرکہ الابصار وہ ایسا ہے کہ نگاہیں اس کا ادراک نہیں کر سکتی، یعنی نگاہیں دنیا میں اس کا ادراک کر ہی نہیں سکتی، اگرچہ آخرت میں دیدار الہی سے ضرور فائدیاب ہوں گے، جیسا کہ صحاح اور مسانید اور دیگر کئی متواتر احادیث میں یہ بات موجود ہے۔ لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار آپ نے جس ادراک کی نفی کی، اس سے مراد ذات باری تعالیٰ کی، جس طرح وہ ہے رؤیت کی نفی کی ہے، کیونکہ یہ انسانوں، فرشتوں یا کسی بھی دوسرے مخلوق کے لیے ممکن نہیں۔ وہو یدرک الابصار وہ نگاہوں کا ادراک کر سکتا ہے، یعنی وہ ان کا احاطہ کیے ہوئے ہے اور ان کے بارے میں جانتا ہے جیسے وہ ہیں، کیونکہ اسی نے تو ان کو پیدا فرمایا ہے۔ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ لطیف کے معنی یہ ہے کہ وہ اس کو نکالنے میں باریک بین ہے، خبیر وہ ان کی جگہ سے باخبر ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت لقمان علیہ السلام کے بارے میں فرمایا، انہوں نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا تھا، یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بها اللہ ان اللہ لطیف خبیر، اے میرے پیارے بیٹے اگر کوئی عمل بالفرض رائی کے دانے کے برابر بھی چھوٹا ہو
یا کسی پتھر کے اندر یا آسمانوں میں یا زمین میں، اس کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن باہر نکال لائے گا۔ کچھ شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ نہایت باریک بین اور باخبر ہے۔ روشن دلائل سے کیا مراد ہے؟ بصائر، بصائر سے مراد روشن دلائل براہین ہیں جو قرآن مجید موجود ہیں، نیز جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر دنیا میں تشریف لائے۔ فمن ابصر فلنفسہ، تو جس نے بصیرت سے کام لیا اس نے اپنا بھلا کیا۔ ومن عمی فعلیہا، جو اندھا رہا اس نے اپنے حق میں برا کیا۔ وما انا علیکم بحفیظ، میں تمہارا نگہبان نہیں ہوں، یعنی میں تمہارا نگران نہیں ہوں، بلکہ میں تو مبلغ ہوں، اور اللہ تعالیٰ جیسے چاہے ہدایت فرماتا ہے اور جسے چاہے گمراہ کر دیتا ہے۔ وَكَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ، اسی طرح ہم آیات کو پھیرتے ہیں۔ وَلِنُبَيِّنَهُ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، تاکہ ہم علم والے لوگوں کے لیے اس کی حقیقت کو واضح کر دیں، اور ہم اس کی ان لوگوں کے لیے وضاحت کر دیں جو حق کو حق جانتے اور اس کی اتباع کرتے ہیں، اور باطل کو باطل سمجھتے ہیں اور اس سے اجتناب کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنوں کو منع فرما دیا ہے کہ وہ مشرکوں کی معبودوں کو گالی نہ دیں، اگرچہ انہیں گالی دینے میں مصلحت ہے، لیکن اس کے نتیجے میں مفسدت کا پہلو مصلحت سے زیادہ بڑا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس طرح مشرکین مومنوں کے معبود حقیقی اللہ وحدہ لا شریک کو، جس کے سوا کوئی معبود نہیں، کو گالی دینے لگ جائیں گے۔ ابن عباس نے اس آیت کی تفسیر میں روایت کیا کہ مشرکوں نے کہا تھا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہنے سے باز آ جاؤ، ورنہ ہم تمہارے رب کو برا بھلا کہیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان بتوں کو برا بھلا کہنے سے منع فرما دیا۔ یسب اللہ عدوا بغیر علم، پھر وہ جہالت میں حد سے گزرتے ہوئے اللہ کو برا بھلا کہیں گے۔ زیادہ فساد کے مقابلے میں تھوڑی مصلحت کو چھوڑ دینا بہتر ہے۔ کہ قبیل سے یہ بھی بات ہے جو حدیث میں آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص ملعون ہے جو اپنے والدین کو کچھ بھی برا بھلا کہے۔ عرض کی گئی کہ ایک شخص اپنے والدین کو کیسے برا بھلا کہہ سکتا ہے؟ وہ اس طرح کہ جب وہ کسی کے باپ کو گالی دیتا ہے تو اس کے باپ کو گالی دیتا ہے، اور جب وہ کسی کی ماں کو گالی دیتا ہے تو وہ اس کی ماں کو گالی دیتا ہے۔ ارشاد الہی کذالک زینا لکل امۃ عملہم، اسی طرح ہم نے ہر امت کے اعمال ان کی نظروں میں اچھے کر دیے، یعنی جس طرح ہم نے ان لوگوں کے لیے ان کے بتوں کی محبت اور حمایت اور ان کی نصرت اور اعانت کو ان لوگوں کی نظروں میں اچھا کر دیا، اسی طرح ہم نے سابقہ تمام گمراہ قوموں میں سے ہر قوم کے لیے اس کے اعمال کو اس کی نظروں میں اچھا کر دکھایا تھا۔ اور اللہ تعالیٰ جو چاہتا پسند فرماتا ہے، اس میں اس کی حجت بالغہ اور حکمت تامہ کار فرما ہوتی ہے۔ ثم الی ربہم مرجعہم فینبئہم بما کانوا یعملون، پھر ان کو اپنے پروردگار کی طرف لوٹ کر جانا ہے، تب وہ ان کو بتائے گا کہ وہ کیا کرتے تھے، یعنی وہ انہیں ان کے اعمال کے مطابق بدلہ دے گا، اور اگر اعمال اچھے ہوئے تو اچھا صلہ دے گا، اور برے ہوئے تو ان کو برا صلہ ملے گا۔ یہ الحمدللہ انشاءاللہ اگلی آیات کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اس عمل کو جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا، آمین یا رب العالمین۔